بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان انتہائی اہم اور انتہائی ضروری بیان ہے۔ اللہ کریم کی توفیق سے جن احباب نے اس مقدس مہینے میں قربانی کا فریضہ سر انجام دینا ہے، ان کے لیے احادیث طیبہ میں کیا انعامات و اکرامات بیان ہوئے ہیں۔ آج ایک تو ان انعامات کو بیان کرنا ہے، اور دین بیزار طبقہ جو اس موقع پر اہل ایمان پر بہت سے اعتراضات کرتے ہیں اور قربانی جیسے عظیم عمل پر وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور اہل ایمان کی دل آزاری کرتے ہیں، ان لوگوں کو جواب دینا بھی آج کے عنوان کا مقصود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ یعنی ایام قربانی میں اللہ کریم اپنے بندوں کے جن اعمال سے راضی ہوتا ہے، ان عملوں میں سر فہرست جو سب سے عظیم و بالا عمل ہے، وہ عمل اہل ایمان کا قربانی کرنا ہے، کہ اللہ کی رضا ان بندوں کو سب سے زیادہ اس عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبولیت پا لیتا ہے، تو اے لوگوں خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے والے شخص کی فضیلت اور اس کے مقام و مرتبہ کو آپ نے بیان فرمایا، اور ساتھ ہی اس جانور کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ جو جانور اس خوبصورت مقصد کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے۔ اب اگر صرف اس حدیث پاک کو ہی ملحوظ خاطر رکھا جائے، اسی کو اگر پیش نظر رکھا جائے، تو پھر کسی عقلی اعتراض کی حاجت ہی نہیں رہتی، اور نہ ہی کسی مومن کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ قربانی کرنا یہ فضول کام ہے معاذ اللہ، یا قربانی کرنا جانوروں پر ظلم ہے، یا قربانی کرنے کے سوا بندہ کسی اور غریب کی مدد کر لے۔ جو لوگ الہاد کی دل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جو لوگ مغرب زدہ فکروں کے غلام ہیں، وہ لوگ ہمیشہ ان مواقع پر، جن موقعوں پر اہل ایمان اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستوں کی پیروی کرتے ہیں اور شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، وہ ان خوبصورت مواقع کے اوپر اپنی زبانیں کھولتے ہیں، اہل ایمان پر اور اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس موقع پر بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر اس طرح کے پیغامات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح کا مواد وہ سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں کہ اتنے جانوروں کو جو قربان کیا جاتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ کسی غریب کی مدد کر دی جاتی، اس سے بہتر تو فلاں کام تھا، معاشرے میں اس کام کی ضرورت تھی، معاشرے میں اس کام کی ضرورت تھی۔ طرح طرح کے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ معاشرے میں کس چیز کی ضرورت ہے یا کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور جتنی خیرخواہ ذات اس انسانیت کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اتنی خیرخواہ کائنات میں کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اگر اس دن اس سے بہتر عمل کوئی ہوتا، اگر اس دن اہل ایمان کے لیے کسی اور عمل میں زیادہ خیرخواہی ہوتی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اس عمل پر زور نہ دیتے، اور کبھی بھی اہل ایمان کو یہ نہ فرماتے کہ اس دن سب سے زیادہ جو قبولیت والا عمل ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ کسی بھی بندہ مومن کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بعد مزید کسی اور بات کی حاجت نہیں رہتی، مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن پھر بھی ہم عقلی طور پر ایک بات ان لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر قربانی کے علاوہ کچھ اور کام کیا جاتا تو وہ معاشرے کے لیے زیادہ اچھا ہوتا، اس میں غریبوں کی مدد ہو جاتی، اس میں غریبوں کی
ساتھ بہت سا حسن سلوک ہو جاتا، ان کے لیے ایک بات عرض کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ اس کو عقل کے ترازو پر تولیں اور پھر دیکھیں کہ قربانی والے عمل کے ذریعے اللہ کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کتنا دنیاوی مفاد اور دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق سالانہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو اہل ایمان قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اس سے قربانی کے فریضے کی ادائیگی کے ضمن میں 4 کھرب روپے کا لوگوں کے ہاں کاروبار ہوتا ہے۔ دنیا 4 کھرب روپیہ کماتی ہے، یعنی جب آپ ایک جانور قربانی کے لیے خریدتے ہیں، سب سے پہلے اس جانور کو بیچنے والا اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ پھر جب آپ جانور کو خرید کر لاتے ہیں، جس گاڑی پر آپ اس کو لائے، اس نے کرائے کی مد میں اپنا فائدہ حاصل کیا۔ پھر جب آپ اس کو گھر میں لے آئے، اس کو آپ نے چارہ ڈالا، تو جس نے چارے کا کاروبار کیا اس کو اپنے اس کاروبار میں فائدہ حاصل ہوا۔ پھر قصاب کو اپنا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ پھر ان کھالوں کے ذریعے لوگ کروڑوں روپے کی کمائی کرتے ہیں۔ اب اگر اس نقطہ نظر کو سمجھا جائے، اگر اس اہم دینی فریضے کو بنظر غور دیکھا جائے اور اگر اس کو ایمانی نظر کے ساتھ دیکھا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی اور رضا کے ساتھ ساتھ یہ والا عمل اہل ایمان کو کتنا دنیاوی فائدہ دے کر گیا ہے۔ اگر آپ کسی کی نقدی کی صورت میں اس دن مدد کر دیتے تو فقط ایک ہی شخص اس سے فیضیاب ہوتا، ایک ہی شخص کو اس سے منفعت حاصل ہوتی، لیکن جب آپ ایک قربانی کا جانور خریدتے ہیں، اس سے صرف ایک بندے کو منفعت حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس سے کئی لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ اور پھر جو سب سے اہم بات ہے، وہ غریب طبقہ جو کئی مہینے تک گوشت سے ترستے ہیں، اللہ کریم اس مبارک فریضے کی ادائیگی کی صورت میں ان کی کتنی مدد فرماتا ہے اور ان کی وہ عمل ان کی کتنی دلی تسکین کا سبب اور باعث بنتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان قربانی کرتے ہوئے کبھی بھی دل میں ان شکوک و شبہات کو داخل نہ ہونے دیں کہ اگر قربانی کے علاوہ ہم نے یہ کام کر لیا ہوتا تو شاید اللہ زیادہ راضی ہوتا، اگر قربانی کے علاوہ ہم نے کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دی ہوتی تو تب شاید اللہ زیادہ راضی ہوتا، یا فلاں بھلائی کا کام کر دیا ہوتا تو اللہ زیادہ راضی ہوتا۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ جس موقع پر، جس وقت میں، جس گھڑی میں اللہ کریم نے جو چیز ہم پر لازم کر دی ہے، ہماری اور ہمارے معاشرے کی بھلائی اس وقت وہی کام کرنے کے اندر ہے۔ اگر اس کام کو چھوڑ کر ہم کسی اور کام کی طرف رجوع کریں گے، ہم کسی اور کام میں اپنی بھلائی اور خیر تلاش کریں گے تو سوائے نقصان اور خسارے کے ہمیں کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی جیسے فریضے کو خوش دلی کے ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔